اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص بدلہ، فی القتلی قتل کے بارے میں، قتل کے معاملے میں۔ اے ایمان والو، قتل کے معاملے میں تم پر بدلہ لکھ دیا گیا ہے، یا قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جائے گا، اگر عورت قتل ہوتی ہے تو بدلے میں عورت قتل کی جائے گی، غلام قتل ہوتا ہے تو بدلے میں غلام قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی کسی کو چوٹ پہنچاتا ہے، اس کا ہاتھ توڑتا ہے تو بدلے میں دوسرے شخص کا ہاتھ ہی توڑا جائے گا، اگر کوئی کسی کے ناک کو نقصان پہنچاتا ہے تو بدلے میں اسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا، اسے قصاص کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، تم پر قتل کے بارے میں بدلہ لکھ دیا گیا ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد شخص ہی قتل ہوگا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام شخص ہی قتل ہوگا، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ یعنی قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور انسانی جان کی اہمیت اور فضیلت یا اس کی جو اللہ کے نزدیک اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ انسانی جان کو قتل کرنا کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اسی شخص کو قتل کیا جائے گا۔ اب ہوتا کیا تھا، اگر کسی نے کسی عورت کو قتل کر دیا ہوتا تھا تو بدلے میں وہ اس فیملی کے کسی مرد کو پکڑ کے قتل کر دیتے تھے، اگر کوئی غلام قتل ہو جاتا تھا تو بدلے میں آزاد شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا، اسی طرح کوئی وڈیرا قتل ہو جاتا تھا تو اب اس کے جو ہیں اب اس شخص کو نہیں مارا جاتا تھا بلکہ اس دوسری فیملی کے جو کم تر ہوتا تھا یا کوئی اس کو اٹھا کے قتل کر دیتے تھے۔ پھر قتل کے بدلے ایک قتل کے بدلے قتل ہی قتل، آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ابھی بھی ہمارے معاشرے میں یہی ہے، کوئی ایک شخص قتل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسلامی قانون تو نافذ ہوتے نہیں ہیں تو پھر بدلے میں فیملی کی فیملیز قتل کر دی جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ اگر قتل ایک شخص ہوگا تو بدلے میں وہی قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اس کی اب دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کیا ہے تو اب جو قتل ہوا ہے شخص، اس کے جو وارث ہیں وہ ایسا کریں کہ کہہ دیں کہ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ معاف کرنے کی اب یہ صورت ہے، یا تو وہ دیت لے لیں، دیت ہوتا ہے فدیہ لینا، یعنی کہ ہم اب فدیہ جو اسلام نے انسانی جان کا رکھا ہے وہ 100 اونٹ ہیں۔ اگر قتل جان کے بدلے، پہلا تو حکم ہی جان کے بدلے جان ہے، جان کو ہی قتل کیا جائے گا۔ بالفرض اگر وارث کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم قتل نہیں کرتے، ہمیں دیت دے دی جائے، تو دیت جو اسلامی قانون کے مطابق انسانی جان کی ہے وہ 100 اونٹ ہے، اور 100 اونٹ کی مالیت تقریباً کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ بہت 100 اونٹ بہت ایکسپینسو ہے۔ نہیں تو ایک اور صورت ہے کہ آپ معاف ہی کر دیں، چلیں جو شخص قتل ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب ہے تو بہت بڑی بات، لیکن اگر آپ دوسرے شخص کو نہ دیت لیں نہ قتل کے بدلے قتل کریں، معاف کر دیں، تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ چلیں انسان یہ سوچے کہ قتل ہونے والا ہو گیا، اس کی زندگی ہی ایسے تھی، اس نے ایسے ہی مرنا تھا، اب آپ دیت بھی نہ لیں کیونکہ دیت لینا بھی کوئی اتنا، لیکن اگر دیت لے لیتے ہیں جان سے تو پھر بھی بہتر ہے نا، کرتے کراتے کسی نہ کسی ٹائم پہ تو آ کے وہ پیسے پورے ہو ہی جائیں گے، اور نہیں تو آپ دیت بھی نہ لیں، اس شخص کو معاف کر دیں۔ تو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ تھا وہ یہی تھا، معاف کر دینے کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو اب اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر قصاص، قتل کے جو ہے قتل کا بدلہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام ہوگا، اور عورت کے بدلے عورت قتل ہوگی۔ سمجھ آ گئی کیسے؟ یعنی جو شخص قتل ہوگا بدلے میں اسی شخص کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی وڈیرا کسی وڈیرے نے قتل کر دیا تو ایسا نہیں ہوگا اب اس کسی چھوٹے انسان کو یا جو غریب ہے اس کو قتل کیا جائے گا، بلکہ اسی شخص کو قتل کیا جائے گا۔ نہیں تو اگلی جو دو صورتیں اسلام نے بتا دی، یا تو آپ دیت لے لیں یا آپ اس کو سرے سے ہی معاف کر دیں۔ فمن عفی لہ، اچھا اب اللہ تعالیٰ یہ جس نے قتل کر دیا، اب جو قتل ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب جو قتل کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے، فمن عفیہ، پس جسے معاف کر دے، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ،
اب جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے. اب دیکھیں بھائی ویسے تو قتل کر دیا, ویسے اللہ نے ادھر بھائی کا لفظ اس لیے لگایا ہے کہ آپ کے دل میں نرمی آ جائے. بھائی کے معاملے میں ذرا نرم ہوتا ہے, انسان اپنے بھائی کے لیے دل میں نرمی پیدا کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ادھر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں قتل ہو گیا چلیں ٹھیک ہے, وہ ہے تو بہت بڑا گناہ, لیکن اگر قتل ہو گیا, اب اگر وہ شخص اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے, فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دستور کے مطابق اچھے طریقے سے اس بات کو پورا کرے. اب یعنی جس نے قتل کر دیا, جو شخص قتل ہو گیا وہ تو ہو گیا, یہ بھی آیت سمجھنے والی ہے, سمجھ آ گئی تو بہت آسان آیت ہے. اب جس شخص نے قتل کیا ہے, اگر قتل ہونے والے اس کو معاف کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم دیت لے لیں گے آپ سے, آپ ہمیں اس کی دیت دے دیں, ہم آپ کی جان نہیں لیتے. اب جس نے قتل کیا ہے اسے چاہیے, ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس بات کو پورا کریں, اس شخص کو ذلیل نہ کریں, یا اس جو وارثین ہیں جن کا بندہ قتل ہو گیا, جن کا بیٹا, جن کا بھائی شوہر قتل ہوا ہے, انہوں نے اتنی بڑی نیکی آپ کے ساتھ کی کہ آپ قتل نہیں کیا, بلکہ آپ سے دیت لے رہے ہیں, تو پھر آپ نے اب کیا کرنا ہے, اچھے طریقے سے اس بات کو پورا کرنا ہے, اس دیت کو, ان کو پریشان نہیں کرنا, ان کو چکر پہ چکر نہیں لگوانے, جو بات کرنی ہے اس بات پہ ان کی رقم ان کو ادا کر دینی ہے. سمجھ آ گئی؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف پھر جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس بات کو پورا کرے, واداء اور دیت ادا کر دے, الیہ باحسان اس شخص کی طرف نیکی کے ساتھ, اچھے طریقے سے بغیر پریشان کیے دیت کو ادا کر دے. ٹھیک سمجھ آئی؟ ذالک تخفیف, یہ تخفیف ہے, یہ ہلکا کر دیا گیا, آسانی کر دی گئی, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے, ورحمت اور یہ تمہارے لیے رحمت کی بات ہے. یعنی اگر اس شخص کے بدلے, وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس شخص کو قتل ہی کرنا ہے, تو قتل ہونا پڑنا تھا, تو یہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی رکھ دی ہے اور اپنی رحمت تم پر کر دی ہے. فمن اعتدی پھر جو کوئی زیادتی کرے, بعد ذالک اس کے بعد, فَلَهُ عَذَابٌ علیم تو ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہوگا. اب ایسا نہیں ہے جو شخص دیت دے رہا ہے وہ اپنی دیت بھی دے لے, سارے معاملات طے ہو گئے, بڑوں کو بٹھا کے سب کچھ طے ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم دیت دے دیں گے, وہ دیت ادا کر دیتے ہیں. لیکن اب جو شخص قتل ہوا ہے بعد میں وہ اٹھ کے پھر کہتے ہیں کہ اب ہم نے پھر قتل ہی کرنا ہے, تو یہ بات بہت غلط ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ بات طے ہونے کے بعد جو کوئی پھر زیادتی کرے, فَلَهُ عَذَابٌ علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. سمجھ آئی اس آیت کی؟ لفظ بہت آسان ہے, صرف سمجھنا ہے اس آیت کو. ٹھیک ہے؟ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے, فِي الْقِصَاصِ بدلے میں, حیات زندگی ہے, یا اولی الالباب اے عقل والو, لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب جب یہ آیت نازل ہوئی لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ قتل میں بدلے میں زندگی کیسے. اللہ نے کہہ دیا کہ قتل کے بدلے اگر قتل ہے یعنی یہ بدلہ لے لیا جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے زندگی ہے, تو لوگ پریشان ہو گئے. اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک شخص قتل کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم رکھ دیا کہ بدلے میں اس شخص کو ہی قتل کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہوتا یہی تھا پہلے بھی, ایک شخص قتل ہوتا تو بدلے میں ان کے سارے خاندان کو تہس نہس کر دیا جاتا, قتل پہ قتل ہو جاتے, لیکن جو اصل فساد کی جڑ ہے وہ پھر ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی. مطلب قتل کے بدلے وہی شخص قتل ہو, بات ہی ختم ہو جائے گی. اور پھر لوگوں کو یہ خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, میں ہوں بالفرض کہ اگر کسی کو میں قتل کرتی ہوں تو بدلے میں وہی سزا مجھے بھی ملے گی, تو زندگی ہی ہے, کتنی زندگیاں محفوظ ہو گئی. یعنی ہر شخص ڈرے گا کہ اگر ہم قتل کریں گے تو بدلے میں ہمیں قتل کیا جائے گا, سیدھی سیدھی سزا ہی قرآن نے یہ رکھ دی, تو لہٰذا ہر شخص اس چیز سے باز رہے گا. لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگیاں اس طرح سے رکھ دی. نہیں تو ہوتا یہ تھا ایک قتل ہو جانا, کوئی اسلامی قانون نہیں تھا جب زمانہ جاہلیت میں, تو لوگ ایک شخص کے بدلے میں پورے خاندانوں کو قتل کر دیتے تھے, اور وہ جو وڈیرا ہوتا تھا وہ پھر بھی زندہ رہ جاتا تھا. تو اب اللہ نے حکم یہ دے دیا, یا تو تم جان کے بدلے جان کو مار دو, یا پھر دیت لے کے معاملے کو رفع دفع کرو, یا پھر اگر تم احسان کر دو, نیکی کر دو, سیرت سے ہی اس کو معاف کر دو, تو یہ سب سے زیادہ عظیم اور بہت بڑی بات ہے. سمجھ آئی زندگی کیسے ہے قصاص میں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اے پرہیزگارو, یا تم میں اس بدلے میں زندگی رکھ دی گئی ہے اے عقل والو, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور ڈرنے والے بن جاؤ.